السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں نے اپنا آپ کے لیے ٹاپک منتخب کیا ہے وہ ہے قوت مدافعت، مطلب کہ امیون سسٹم، جس میں انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو قوت مدافعت آپ یہی سمجھنا جیسے کہ ہمارے جسم کی آرمی اور پولیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کام ہمیں دشمنوں سے بچانا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اب انسانی جسم میں جو قوت مدافعت پائی جاتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کو ہم انیٹ قوت مدافعت کہتے ہیں، یہ ذرا پرانی طرح کی امیونٹی مدافعت ہے، مطلب کہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس آپ کہہ لیں۔ جو وہ سیلز ہوتے ہیں جو سب سے پہلے فہرست میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پہلے جا کے لڑتے ہیں، اور یہ اڈیپٹیو امیونٹی جو کہ دوسری طرح کے پروٹیکٹیو سیل ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں، اور تاکہ وہ اپنی تیاری مکمل کر لیں جو کہ انیمی آئی ہوئی ہے ان کے اگینسٹ، سمجھ گئے۔ تو انیٹ امیونٹی جو ہوتی ہے وہ بیسکلی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ اب یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں ہوتا کیا کیا ہے؟ فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں ان کا کام کیا ہے؟ ان کے 4 میجر کام ہیں۔ پہلا کام ہے سائٹوکائنز ریلیز کرنا۔ اب سائٹوکائنز کیا ہوتے ہیں؟ سائٹوکائنز بیسکلی کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم میں کہیں پہ اگر ریلیز ہوں تو بیسکلی وہ سگنل ہوتا ہے، وہ کیمیکلز ایک سگنلز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جسم کے اس حصے میں اٹیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر جو وائٹ بلڈ سیلز، مطلب کہ جو دفاعی سیلز ہوتے ہیں، وہ آپ کی باڈی کی طرف اس ایریا میں آتے ہیں جہاں پہ وہ سائٹوکائنز مطلب وہ کیمیکلز نکلتے ہیں۔ تو بیسکلی سائٹوکائنز ایک سگنل ہوتا ہے کہ باڈی کے اس حصے میں آپ کا اٹیک ہوا ہے، تاکہ ساری باڈی سے جو سیلز ہیں جو کہ دفاعی سیلز ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ دوسرا اس کا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپلیمنٹ سسٹم، اس کے اندر آتا ہے۔ اب کمپلیمنٹ سسٹم کا ایک بہت ڈیپ اس کا کام ہوتا ہے، موٹا موٹا بتاؤں گا عام الفاظ میں۔ کمپلیمنٹ سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ سائٹوکائنز بھی ریلیز کرتی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ ہیلپ کرتی ہے سائٹوکائنز اور پروڈیوس کرنے میں۔ جو اس کا میجر کام ہے یہ ٹیگ لگاتی ہے، مطلب کہ جیسے کہ دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، مطلب کہ جیسے سامنے سے کوئی اگر سیل آ رہا ہے یا جراثیم آ رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جراثیم ہمارے جسم کے لیے یا ہماری باڈی کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے جسم کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا برا ہے، تو بیسکلی یہ اس سیلز کو جا کے ایک قسم کا نشان لگا دیتی ہے کہ بھائی یہ سیلز جو ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے خطرناک ہیں، یہ جراثیم ہیں، اور تاکہ ایڈیپٹیو امیونٹی کے جب سیلز آئیں تو وہ ان کو بہت زیادہ مدد ملے، اور اس میں وہ پھر اچھی طرح سے ان جو جراثیم ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں۔ تیسرا کام ہوتا ہے سائٹولیسس۔ اب سائٹولیسس کیا ہوتی ہے؟ یہ جب آپ اڈیپٹیو امیونٹی پڑھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ٹیگ لگ جاتا ہے، اس ٹیگ کے ساتھ آ کے ایک جو اڈیپٹیو امیونٹی ہے ایک طرح کا اور حصہ جوڑ دیتی ہے، اور وہ پھر ایک سیلز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جن کو میکروفیجز کہا جاتا ہے، وہ اس جراثیم کو اپنے اندر لے جاتا ہے، اور اس کے اندر پھر کیمیکل اس کے اندر پھینک کے اس جراثیم کو مار دیتا ہے۔ تو سائٹولیسس بیسکلی یہ سمجھ لیں کہ سائٹولیسس ہوتا ہے کہ جو میکروفیجز ایک طرح کے سیلز ہیں وہ اپنے اندر ان کو لے کے جاتے ہیں، جو جراثیم کے ٹیگڈ جراثیم ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پھر کیمیکلز چھڑکتے ہیں، یا لائزوسومز ایک ہوتے ہیں جن کے تھرو اس کیمیکل اس کے اندر جاتے ہیں اور وہ پھر ان کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چوتھا کام انیٹ امیونٹی کا یہ ہے کہ چوتھا کام ان کا ہے کہ یہ جو اینٹی باڈی اور اینٹیجن ایک جو ہوتا ہے، جو ٹیگ لگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اینٹی باڈی آ کے لگ جاتی ہے جو کہ اڈیپٹیو امیونٹی بناتی ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ جسم سے ان کو خارج کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اب انیٹ امیونٹی کے سیلز کون کون سے ہوتے ہیں؟ انیٹ امیونٹی کے سیلز میں ایک نیچرل کلر سیل، نیوٹروفلز، بیزوفلز
ایوسینوفिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारे तमाम सेल्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और अब दूसरी तरफ आते हैं जिसका नाम है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी में बेसिकली बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बी लिम्फोसाइट्स या टी लिम्फोसाइट्स के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारी मेन फोर्स होती है जो कि आपका हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इन्नेट इम्यूनिटी ने अपना काम कर दिया। चार क्या काम कर दिए? पहला काम उसका था, उन्होंने इत्तला दे दी, सायरन बजा दिया कि यहाँ पे एक दुश्मन आ चुका है। दूसरा उसका काम था, उसने टैग लगा दिया कि भाई टैग यहाँ पे ये वाले जो सेल्स हैं ये हमारे दुश्मन हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब तीसरा जो काम होने से पहले बी सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स में चेंज होते हैं। प्लाज्मा सेल्स का काम क्या है? वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब उनका काम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं और उनका काम ये होता है कि वो जो टैग लगा हुआ है उन सेल्स में, ठीक है, उनके साथ जाके ये जुड़ते हैं, ठीक है। उन मतलब कि जो जरासीम जिसके ऊपर वो टैग लग गया हुआ है, जो दूसरा काम था इन्नेट इम्यूनिटी का, आइडेंटिफाई करना, टैग लगाना जरासीम को, वो टैग जिनको लगा होता है उनके साथ जाके एंटीबॉडी जुड़ जाती है, ठीक है। जब उसके साथ एंटीबॉडी जुड़ जाती है, अब वो इन्नेट इम्यूनिटी का तीसरा और चौथा काम पूरा होता है। वो क्या काम होता है? या तो उसको मैक्रोफेजेस जो सेल्स होते हैं, वो साइटोलिसिस जो मैंने वर्ड यूज़ किया था, वो उसको अपने अंदर लेके लाइसोसोम्स, एक और सेल के अंदर एक चीज़ होती है जो केमिकल से भरी हुई होती है, उसके अंदर उसके लाइसोसोम्स के साथ अटैच कर देती है ताकि जो भी जरासीम है वहाँ से मर जाए। या फिर वो चौथा पॉइंट, वो जो जरासीम हैं वो एंटीबॉडी और एंटीजन जो आपस में मिले हुए हैं उसको जिस्म से निकाल दिया जाता है। ये तो हो गया बी लिम्फोसाइट्स का काम। एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब टी लिम्फोसाइट्स का काम हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। मतलब कि टी लिम्फोसाइट्स बेसिकली जो समझ लें कि आपकी कमांडोज समझ लें उनको, जो हाईली ट्रेंड जो आपके सेल्स होते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार होते हैं, वो दुश्मन से लड़ने के लिए वो सेल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी हैं वो उस तरह के सेल्स हैं। बी लिम्फोसाइट्स ने तो एंटीबॉडीज़ बना दी, वो काम कर दिया। टी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली जाके जर्म्स, बैक्टीरिया जिनको टैग लगा हुआ उनसे भी और जिनको टैग नहीं लगा हुआ उनसे भी जाके लड़ते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये एक ओवरऑल सेल्स होते हैं जो कि आइडेंटिफाई भी करते हैं, उन जरासीम्स को मारते भी हैं उन जरासीम को, और इसके अलावा एक मेमोरी होती है सेल्स की, ठीक है। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। एक मेमोरी सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, मेमोरी टी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। उसका फ़ायदा क्या होता है? एक दफ़ा तो जरासीम ने आप पे अटैक कर लिया, अब वो जरासीम, वही जरासीम जब पहले दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा तो हमारे जो मेमोरी याददाश्त रखने वाले जो टी सेल्स होंगे और बी सेल्स होंगे तो वो उनको फ़ौरन पहचान लेंगे और कोई ये इन्नेट इम्यूनिटी का काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़ौरन जाके टी सेल्स और बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और टी सेल्स जाके डायरेक्टली उनसे जाके लड़ेंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। इस तरह को ये सेल्स को हम मेमोरी बी और मेमोरी टी सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि इसमें आपको ज़ाहिर बात है मैं बता चुका हूँ कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये बेसिकली एडेप्टिव इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत कैसे कर सकते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है।
اگر کھانے کے اعتبار سے بات کی جائے تو وائٹامن اے، وائٹامن سی، وائٹامن ای، اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹس، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورزش کرنے سے آپ کی جسم کی قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ آپ یا تو میڈیسن کی فارم میں لے سکتے ہیں یا آپ کھانے کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کھانے کی فارم میں لیں، کیونکہ میڈیسن کی فارم میں لینے سے بہتر ہے کہ وہ مہنگی بھی پڑے گی، خریدنی بھی پڑے گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی ان چیزوں کا استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا جو کہ ان ساری چیزوں کو مہیا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں سٹرس فروٹ، ٹھیک ہے، جیسے کہ لیمو ہو گیا، اسی طرح کنو ہو گیا، اسی طرح گریپ فروٹ ہو گیا۔ یہ بیسیکلی وائٹامن سی کا بہترین سورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جتنا ہو سکے، ہم عام طور پہ گلا خراب ہونے کی وجہ سے ان کا استعمال نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں یہ امیونٹی، اپنے امیون سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لیمو، کنو، اور تیسرا آپ گریپ فروٹ کا استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے گاجر۔ گاجر وائٹامن اے کا بہترین سورس ہے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو آپ کی امیونٹی کو تو یہ اسٹرانگ کرتی ہی کرتی ہے، قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے علاوہ بروکولی ایک سبزی ہے، انفارچونیٹلی پاکستان میں اتنی کھائی نہیں جاتی، لیکن اس میں وائٹامن اے، سی اور ای بہت اچھی مفید فارم میں بہت مفید ہے یہ صحت کے لیے۔ بروکولی اگر آپ بائی کر سکتے ہیں تو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سپینچ، مطلب کہ پالک۔ پالک کے اندر بھی وائٹامن سی اور اے کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو میں آپ سے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پالک کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے گارلک کی۔ گارلک جو ہوتا ہے اور جنجر کی۔ جو گارلک ہوتا ہے مطلب کہ لہسن کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ آپ کی باڈی میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتی ہے، مطلب کہ آپ کے جو دل کے اٹیک کے رسک ہے ان کو کم کرتی ہے۔ دوسرا یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے، بوسٹ مطلب اس کو مضبوط بناتی ہے۔ کھانے میں ظاہر بات ہے جو بری لگتا ہے ویسے کھانے میں، آپ اس کو ہنڈیا میں شامل کر کھائیں، لیکن لہسن آپ کی امیونٹی، قوت مدافعت کو بہت اسٹرانگ کرتی ہے اور آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی کم کرتی ہے۔ اسی طرح آ جاتا ہے آپ کا جنجر۔ جنجر جو ہوتا ہے جسے ہم عام زبان میں ادرک کہتے ہیں، یہ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے، اور ساتھ ساتھ امیونٹی کو بھی انسان کی بہت تیز اچھا کر دیتا ہے، جیسے کہ لہسن کرتا ہے۔ تو ادرک کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم وائٹامن بادام، روزانہ کی 10 بادام ہم کھا سکتے ہیں۔ بادام جو ہوتے ہیں وائٹامن ای کا بہترین سورس ہیں۔ دہی، ٹھیک ہے، دہی وائٹامن ڈی سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ آپ ریشہ پیدا کرتا ہے دہی، یہ ایک ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں جو لوگ جن کا گلا خراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ وائٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے ضرور دہی کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ آج کل ہم چائے بہت زیادہ، پاکستان میں چائے پینے کی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کی جگہ اگر گرین ٹی کا استعمال کریں تو بہت مفید ہے۔ کیوں مفید ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گرین ٹی میں وہ والی نہیں کہہ رہا جو شادیوں کا بیلتی ہے، گرین ٹی بائی دا وے کہوا جو ہوتا ہے، گرین ٹی کا کہوا جو ہوتا ہے وہ والا، یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ پہ آپ نیٹ پہ جا کے اور بھی ریسرچ کر سکتے ہیں، ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اینٹی آکسیڈنٹ بیسکلی فری ریڈیکلز کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سہارے کے خود جا کے جراثیم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی فری ریڈیکلز ہوتے ہیں اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ تر، جو کہ ڈائریکٹلی جا کے جراثیم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پپیتا، پپایا جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ بھی بہت
अच्छा एक सोर्स है विटामिन सी का। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो कीवी है। कीवी एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड फल है, खट्टा समझ के लोग हम नहीं खाते हैं। वो विटामिन सी से भरा हुआ तो है ही है, उसके बाद विटामिन के से भी भरा हुआ है, जो कि आपके खून के जो खून को जमाने की होती है काबिलियत होती है, उसको उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने आपको एग्जांपल बताई जो आपको खानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन में आप चाहें तो एक सी कौन दवाई आती है, उसमें विटामिन सी जो होता है वो आप रोज़ाना की टैबलेट खा सकते हैं। मल्टी वाइटामिन बहुत से नाम से आते हैं, मैं कोई नाम लेना नहीं चाहता, किसी की प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थेराग्रान हो गया, मल्टीबियोंटा हो गया, इस सर्वेक्स हो गए, ये सारी कंपनियाँ, ये सारे ब्रांड नेम हैं जो कि आप मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपको ये जो अब आजकल वबा चली हुई है इससे आपको बचाएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और अगर हो सके तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, इसलिए इससे मेरा हौसला बहुत बढ़ता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि व्यूज़ तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आ गए हैं मेरी वीडियोस पे, लेकिन कोई लाइक्स और कमेंट्स अगर नहीं आएगा तो इससे थोड़ा सा वो फिर डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं, और वो टॉपिक से रिलेटेड होगा तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो इधर मैं अपनी वीडियो इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और स्टे सेफ और बी हेल्दी।